ممبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، معزز سامعین، دور دراز سے آئے ہوئے تمامی مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، نہ ان میں کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، سب حضور کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امتی اپنے آقا سے کس قدر پیار کر سکتا ہے، کتنی محبت دل میں سجا سکتا ہے، گفت و شنید سے پہلے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ انتہائی خوشی ہے مجھے کہ آج دارالعلوم اہل سنت غریب نواز بیدول اشرا، جس نے اپنے 25 سالہ درس و تدریس اور خدمت خلق، عقیدے کے استحکام اور تمام ضرورت مندوں کی تکمیل کے لیے جس نے شب و روز محنت کی ہے، اور 25 سال اس نے اپنے مکمل کیے ہیں، جس موقع پر سبھی مدارس اسلامیہ میں 25 سال 50 سال 100 سال پر سلور جبلی پروگرام خوشی کا ایک نیا اور الگ انداز ہوتا ہے جو آج دارالعلوم غریب نواز منا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج موجود ہوں، میری ابتدائی تعلیم مدرسہ حبیبیہ سراج العلوم جو میرے گاؤں بزدلیہ میں ہے، الف با تا سا میں نے وہاں پڑھا، اور پھر اس کے بعد حضور قائد ملت حضرت علامہ الحاج محمد حفیظ اللہ صاحب قبلہ قادری اشرفی علیہ رحمت و رضوان جو سپرد خاک ہیں، جنہوں نے تمام نشیب و فراز اور تمام دقتوں کا سامنا کر کے ہمیں اس اہل بنایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر میرے بعد میری زبان بن کر کوئی گفتگو کرے گا تو ارباب کی شخص میں میرا بیٹا موجود ہے۔ جمعے کے خطبے میں حضور والا نے کہا تھا کہ میری ایک آنکھ اگر مولانا مقصود اکرم، مولانا
ارشد صاحب ہیں تو میری دوسری آنکھ ارباب ہے. اور یقین کیجئے چاہے وہ خطابت کا میدان ہو، میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں، اور چاہے وہ میدان سیاست ہو، ٹھیک اسی جگہ پر مدرسے کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر میرے وہ احباب یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت ارباب بابو سیاست میں بڑے سرگرم ہیں، آپ تاکید کر دیں کہ ایسا نہ کریں، تقریر اچھی کرتے ہیں، بولتے اچھا ہیں، اس لیے یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اس موقع پر مجھے حضرت کا وہ جملہ یاد ہے کہ حضرت نے کہا تھا کہ خبردار، اگر میدان خطابت کے ذریعے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے تو مدارس اسلامیہ، خانقاہوں کے تقدس اور مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے بچوں کا میدان سیاست میں مضبوطی کے ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. حضرت علامہ معین اختر صاحب قبلہ، حضرت علامہ مستقیم صاحب اور یہ تمام علماء کرام، میں ان کی موجودگی میں آج اپنے ادارے دارالعلوم غریب نواز کا جو سلور جوبلی پروگرام ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم غریب نواز کی تاریخ میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید حضرت کے بعد ادارہ کمزور ہو جائے گا، مگر میں اپنے معاونین اور اراکین دارالعلوم غریب نواز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دارالعلوم غریب نواز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 200 سے 250 طلبہ کا اگر یہاں ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس بات کا مجھے یقین ہے کہ تمام والدین اور ذمہ داران نے یہ محسوس کیا ہے کہ مولانا حفیظ اللہ صاحب دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کی تحریک اور ان کا ادارہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہا ہے. ہم 4-6 افراد اپنے گھر کے کچن کو چلانے میں پریشان ہو جاتے ہیں، 200 طلبہ کے قیام اور طعام کا انتظام کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ حضرت نے رسید لے لی اور ممبئی دلی پہنچ گئے، مگر تاریخ شاہد ہے. آپ اگر مدرسوں کے لیے نہیں سوچتے، آپ نے مدارس اسلامیہ کے لیے نہیں سوچا، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا حریف، آپ کا مخالف وہ پہلے آپ کے گھر پر نظر نہیں رکھتا، اس کی پہلی نظر رسول پاک کے گھر پر ہوتی ہے تاکہ مدرسوں کے ذریعے جو آکسیجن فراہم ہو رہا ہے اسے کسی قیمت پر بند کر دیا جائے. ان ممالک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن مدرسوں میں، جن ممالک میں مدارس اسلامیہ موجود تھا تو بچوں کو نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، حلال اور حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز، یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی تھی، مگر چن چن کر کے بانیے اسلام کے تمام محبین اور چاہنے والوں کو اس بات کا بار بار سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو کسی بھی قیمت پر ہمارے ملک سے یا تو باہر جانا ہوگا اور یا تو آپ کو سزائیں برداشت کرنی پڑیں گی. کس نے یہ کام کیا؟ اسی ڈومریا گنج کی تاریخی سرزمین پر معاملہ آیا تھا قرآن کریم کی 26 آیات کے بدلنے کا. تمام دانشور، تمام ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر خاموش تھے. میدان عمل میں اگر نکل کر کسی نے مضبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھی تھی تو قائد ملت حضرت علامہ الحاج محمد حفیظ اللہ علیہ الرحمہ نے بات رکھی تھی اسی ڈومریا گنج کے کنیا انٹر کالج کے میدان میں. اور بھی تمام مسلک کے تمام ذمہ داران میدان میں نکلے تھے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، ابھی محترم افضال صاحب نے کہا کہ بھائی ارباب صاحب اعلان کر دیجئے کہ اگر حضرات علماء کرام نے کھانا کھا لیا ہو تو زینت اسٹیج ہو جائیں.
آپ انجن کی حیثیت رکھتے ہیں، قوم اگر ڈبے کی حیثیت رکھتی ہے تو آپ انجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر ایک اچھا اثر لے کر کے عوام یہاں سے جائے گی کہ ہمارے حضرت خود ہی ڈسپلن میں ہیں، مگر جو میرے دل کا درد ہے اور جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ سے چند سو سالوں پہلے عیسائیوں نے مذہب اسلام کی تعلیم کو بالکل الگ اور ماڈرن ایجوکیشن کو بالکل الگ کر دیا بڑی حکمت کے ساتھ۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ کوئی دانشور انسان، پڑھا لکھا آدمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، جامعہ ملیہ سے، ڈی یو سے، کہیں سے بھی آتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگ ٹائم پورا کر رہے ہیں، 8-10 سال کھائیں گے پیئیں گے پھر رسید لے کر کے چندہ کریں گے، کام ہو جائے گا۔ یہ وہ محسوس کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی اور اصلی تعلیم جن کے پاس ہے۔ اور مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ مولانا صاحب سوچتے ہیں کہ صاحب یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں، صاحب انہیں تو دین کا کوئی علم ہی نہیں، انہیں تو مذہب کی کوئی جانکاری ہی نہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہے کہ یہ تو گمراہ ہے، اس نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، اس کے رہنے نہ رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ حلال اور حرام بھی نہیں جانتا۔ اور جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے وہ مسکرا کے کہتا ہے کہ اتنا افسوس ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگے حضرت کسی مال کے دروازے پر گیٹ پر جائیے، مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہیں دیر تک اور دیکھتے ہیں کہ پش کرنا ہے کہ پل کرنا ہے۔ مولانا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہے پش کیا ہوتا ہے پل کیا ہوتا ہے، یعنی وہ عالم دین کو یہ سمجھ کے مذاق اڑا رہا ہے کہ پش اور پل کا مطلب بھی مولانا صاحب کو نہیں پتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر بینک میں بھی جاتے ہیں تو اپنے فارم کو بھروانے کے لیے کسی پڑھے لکھے نوجوان سے التماس کرتے ہیں بابو تھوڑا سا فارم کر دیجئے۔ وہ اس بات کا مذاق اڑا رہا ہے کہ صاحب مولانا صاحب اسٹیشن پر کھڑے ہوتے ہیں، ٹرین گزر جاتی ہے، مولانا صاحب کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہماری ٹرین کا نمبر کیا ہے اور کس پلیٹ فارم پر آ رہی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ ذرا آپ مجھے بتائیے گا، دونوں کے اندر کمی نہیں ہے مگر دونوں غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان دنیاوی اور دینی تعلیم کو الگ کر کے عیسائیوں نے یہ مسائل دیا تھا کہ نہ یہ عالم دنیا کی برابری کر سکے اور یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا نہ کبھی دین کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے، ایک دوسرے کا دونوں مذاق اڑاتے رہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تقریروں کا مطلب یہ ہے، ارباب فاروقی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے بچوں کو عالم دین بنا دیا جائے۔ نہیں محترم، ذرا سلطان محمد فاتح کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ کئی ممالک پر برسم اسلام کو بلند کرنے والا وہ عظیم مجاہد جس نے بستر مرگ پر لیٹ کر کے آخری وقت میں اعلان کیا تھا، اپنی افواج کو بڑی تیزی کے ساتھ جس نے میدان میں نکالا تھا اور نکالنے کے بعد آخری وقت میں ان کے راتھائی پر، ان کے ران پر ایک گھوڑا نکل آیا۔ عیسائی ڈاکٹر نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑی ہی سازش کے ساتھ سلطان محمد فاتح کے اس گھوڑے پر زہر آلود تمام آلات اس نے چلا دیے، بلیڈ زہر آلود تھا، زہر میں بجھایا ہوا تھا، اسے اس نے چیرا۔ آخری وقت میں سلطان محمد فاتح نے کہا تھا جہاں ایک طرف ہمارے بچوں کو مجاہد ہونا چاہیے، جہاں ایک طرف ہمارے بچے کو عالم دین ہونا چاہیے، وہی دوسری طرف ہمارے بچے کو بہترین ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ماہر انجینئر بھی ہونا چاہیے، ماہر پروفیسر اور لیکچرر بھی ہونا چاہیے، شاندار تاجر بھی ہونا چاہیے۔ حضرات اب ذرا تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم، آپ کی ڈگریاں بیکار ہیں، مگر جب تم اپنی ڈگری سے ہماری ڈگری کا موازنہ کرو گے، جب تم اپنی ڈگری سے ہماری ڈگری کا مقابلہ کرنا چاہو گے تو تم اپنی ڈگری کے لیے کوئی مضبوط دلیل لے کر کے آؤ گے۔ تمہارے کالج کے پروفیسر، تمہارے کالج کا پرنسپل آئے گا، وہ کہے گا صاحب ٹاپ کلاس کا یہ بیٹا ہے جس نے ہمارے کالج سے انجینئرنگ کی ہے، جس نے ڈاکٹری کی ہے، جس نے عمدہ جو عہدے پروفیسر سے
اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے مضبوطی کے ساتھ تیاری کی ہے، مگر تاریخ شاہد ہے آپ کے کالج کا پرنسپل بولے گا مگر ہماری تعلیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا قول موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ کیا کہا تھا میرے مصطفیٰ نے؟ آج ماڈرن ایجوکیشن کے چکر میں اپنے بچوں کو کمزور نہ سمجھیے، اپنے بچوں کو یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ مذہب اسلام نے دین اور دنیا کی تعلیم کو کبھی الگ نہیں کیا ہے۔ ذرا بدر کا میدان نگاہوں کے سامنے رکھا ہے، اسیران بدر قید و بند کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے پہنچائے گئے تھے۔ صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کے سینے پہ پتھر توڑے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالات سجدہ میں آپ کے پشت انور پر پوچھڑیاں ڈالی تھی۔ اے پیغمبر اسلام، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں ہمیں ہجرت پہ مجبور کیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 سال تک ڈیٹینشن سینٹر شعبے ابی طالب میں ہمیں رکھا تھا۔ اے والد اسلام، آج انہیں کیا سزا دی جائے گی؟ پیغمبر اسلام نے مجلس شورا بٹھایا تھا۔ سنو، ہر کام میں مشورہ کرنا، اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ کرنا، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ گرم طبیعت کے مالک تھے امیر المومنین، عرض کرتے ہیں خلیفہ دوم اللہ کے حبیب میری اگر مانے تو جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے گردن کو مار دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نہیں، آج ابو بکر کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں اسیران بدر سے کہ فدیہ دے کر رہائی حاصل کرتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ اسیران بدر ایک ایک کر کے آتے رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آتے رہے، فدیہ دیتے رہے، رہائی حاصل کرتے رہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عباس آئے تھے تو کہا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آئے، مگر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے چچا آپ کہتے ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ذرا ایک بات تو بتائیے جب آپ گھر سے چلے تھے جنگ کے ارادے سے کیا آپ نے اپنی بیوی میری چچی کو سونے کی ڈلی عطا نہیں کی تھی؟ کیا بٹوے میں رہ کر کے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری زوجہ اگر میں آ گیا تو کوئی بات نہیں اور اگر نہیں آیا تو یہ فلاں فلاں کی امانت سے انہیں واپس کر دینا؟ تاریخ شاہد ہے بدر کے میدان میں جناب عباس نے کہا تھا کہ جو میرے گھر کے اندر کی خبر دے رہا ہو اس سے بہتر اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاتھ بڑھائیے مجھے منصب اسلام کیجیے۔ اسی کی ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل کے بریلوی نے کیا تھا، اور کوئی تم سے رہا ہو والا جب خدا کی جنبہ تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی آج سے چند دنوں کے پہلے شب معراج منایا ہے، سب سے داری کی ہے لوگوں نے، میں کہہ رہا ہوں کہاں کھڑے ہو جناب کے راستے پر؟ دنیا بھی چکر چوک میں کہاں کھڑے ہو گئے؟ تم کہتے ہو مذہب اسلام نے اتنی ترقی کبھی حاصل نہیں کی۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ لگے صاحب جتنی عمدہ تیز رفتار 200-300 کی اسپیڈ سے چلنے والی گاڑیاں ہیں نا، اتنی بڑھیا اور اتنی رفتار سے چلنے والی گاڑیاں کبھی موجود تھی؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اسلام نے اتنی ترقی کبھی حاصل نہیں کی۔ ہم نے کہا آپ کو تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا رہتے تک جتنی اسپیڈ کی گاڑیاں یہ ویگیانک سائنسداں دانشور بناتا رہے گا، خدا کی قسم اس سے کروڑوں اربوں درجے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی راہ بھیج دیا۔ ایک ہی پل میں مصطفیٰ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، سفر بھی کیا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، اسے میں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ حضرات آج کا نوجوان کہتا ہے صاحب مذہب اسلام نے اتنی ترقی کبھی حاصل نہیں کی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ لگے صاحب یہ موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، یہ جدید آلات نہیں تھے۔ ہم نے کہا پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ لگے صاحب پہلے تو یہ سب نہیں تھا، اب ہے۔ کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے 1 مہینے بعد خبر ہوتی تھی، اب ابا کا انتقال ہو رہا ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ بھیا آخری مرتبہ دیکھ لیجئے ابا کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، زمزم پلایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں آن لائن کا سسٹم یہ آج کا سسٹم نہیں ہے، پوچھو اتنے
सारे सारे इसमें लोग बैठे हैं, इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा, जिन्होंने उम्रे की सादत हासिल की होगी। जरा इनसे पूछिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया पढ़ते हुए तवाफ़े काबा करने वाले हाजी से पूछिए, उम्रा करने वाले से पूछिए, दुनिया में सबसे कमजोर और ज़ईफ़ हाजी अगर हज करने उम्रा करने जाता है तो वो इंडिया क्या जो ठीक से चल के नहीं पाता, आखिरी वक्त में खेत वेत लिखा के माफी होगी मांग के तब पहुंचता है। और सबसे ज्यादा उसमें भी सबसे ज्यादा ज़ईफ़ वो उत्तर प्रदेश और हमारे इसी पूर्वांचल के अफराद होते हैं। हज़रात इनसे पूछिए कि जब आप तलबिया पढ़ते हुए आपने तवाफ़े काबा किया है तो एक बात बताओ, हजरे अस्वद का बोसा आपने दिया था? तो कह लगे ना बाबू, हजरे अस्वद का बोसा नहीं दिया, लेकिन जो मुअल्लिम हमारे साथ साथ चल रहे थे उन्होंने कहा ये जो ग्रीन लाइट हजरे अस्वद के ठीक सीधाई पर जल रही है, करीब जाओगे तो दम के मर जाओगे, जाओगे यही इंतकाल हो जाएगा। कहा मौलाना साहब सब हजरे अस्वद कैसे चूमेंगे? कहा बस दूर से अपने हाथ ऐसे करो, उसे कहते हैं इस्तिलाम, इस्तिलाम कर लो और उसके बाद उसे चूम कर आंखों से लगा लो। इसका मतलब ये है कि तुमने हजरे अस्वद को बोसा दे दिया। हमने कहा समझ में आई बात? लगे नहीं। हमने कहा मौलाना साहब से पूछो हजरे अस्वद की खासियत क्या है? कहा हजरे अस्वद जब तुम अपना हाथ हजरे अस्वद की तरफ करके इस्तिलाम करते हो तो हजरे अस्वद तुम्हारे गुनाहों को खींच लेता है, तुम्हारे गुनाहों को अपने सीने में जज कर लेता है। हमने कहा बच्चा ऑनलाइन का सिस्टम ये तो बहुत पहले से मौजूद है, ऐसे इस्तेमाल किया उसने गुनाह को खींच लिया। कह लगे मौलाना साहब बात समझ में नहीं आई। हमने कहा फिर समझो, मस्जिद नबी के मिंबर पर खलीफे दो अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर इब्न खत्ताब मौजूद, जुमा का दिन है। जनाब उमर फरमाते हैं, खुतबा देते थे जनाब उमर इरशाद फरमाते हैं, या सारिया तो इलल जबल, ए सारिया जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो, ये मैं उमर की बात कर रहा हूं। वो उमर जिसके मिजाज के मुताबिक कुरान में तकरीबन 22 आयतों का नुज़ूल हुआ है, मैं उस उमर की बात कर रहा हूं जिसने इस्लाम कबूल किया है 40वें नंबर पर, मगर पूरी दुनिया में परचम इस्लाम को बुलंद किया है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूं जिससे बड़े बड़े सलातीने ज़माना नाम सुन करके दहशत में आ जाते थे। तारीख बताती है जनाब उमर मस्जिद नबी के मिंबर पर तशरीफ फरमाया, या सारिया तो इलल जबल, ये सारी आप जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो। तारीख बताती है सहाबा महवे हैरत थे, बारगाह मुस्तफा के तरबियत याफ्ता थे, एक दूसरे से चिमगोइयां करने लगे। यार जनाब उमर तो मकाम नहवत में कई 100 किलोमीटर की दूरी पर जंग लड़ने के लिए गए, मगर तारीख जनाब उमर के सारी पहाड़ की जानिब देखो। जल्दी जल्दी उन्होंने तारीख नोट कर ली, उन्होंने समय नोट कर लिया, उन्होंने दिन और तारीख दोनों नोट कर ली। तारीख बताती है ज़िज़ाने मिल्लत इस्लाम कि एक मोतबर सहाबी मौलाए कायनात के बगल में बैठे थे, हज़रत अली के बगल में बैठे थे। उन्होंने हज़रत अली पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा देखिए खुतबा दे देते थे उमर ये क्या करने लगे? तो मौलाए कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं सुनो, वो उमर है, उमर है। जब तक उमर के पास दलील नहीं होगी उमर कोई बात कहता नहीं है। अब इसे और आसानी से समझो, ये तो थे जनाबे उमर, वो थे जनाबे अबू बकर, वो थे जनाबे उस्मान, वो है मौलाए कायनात, वो है हसनैन करीमैन। एक आम मोमिन के लिए हदीस पाक मुलाहिजा करें, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ू बि फरासतिल मोमिन व इन्नहु यंज़ुरु बि नूरिल्लाह। मोमिन की फरासत ईमानी से डरो, वो जब देखता है तो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है, अल्लाह की दी हुई ताकत से देखता है। हज़रात जनाब उमर ने अर्ज़ किया था ऐसा नजरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो। जनाब सारिया ने घूम करके देखा, दुश्मनों की एक टोली पीछे से हमलावर होने वाली थी। मुझे बताइए क्या जनाबे उमर के दौर में मोबाइल था? जनाबे उमर के दौर में इंटरनेट था? जनाबे उमर के दौर में ये बड़े बड़े टावर खड़े थे? आपका जवाब होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि मोबाइल की जरूरत किसी मजबूर को है। जनाबे उमर ने जनाबे सारिया को ऑनलाइन देखा है मस्जिद नबी के मिंबर से, और मुझे जनाबे उमर के देखने पर इतनी हैरत नहीं है जितने जनाबे सारिया ने कौन सा एयरफोन 1400 साल पहले लगाया था। जनाबे सारिया ने सुना भी है और पलट करके देखा भी है, और फिर परचम इस्लाम पलट हो गया। आप जरा गौर कीजिएगा, कहां पड़े हो आप कहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम क्या है? आइए जरा तारीख की पत्र निगाहों के सामने रखें। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं फिदिया लेते रहो,
رہائی حاصل کرتے رہو، فدیہ لوگ دیتے رہے، رہائی حاصل کرتے رہے، مگر وہ لوگ جو ہر چمتکار کو نمسکار کر رہے تھے، جو ہر طاقت کے سامنے اپنے گھٹنے کو ٹیک کر اسے معبود حقیقی تسلیم کر رہے تھے، ایسے افراد بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اے مسلمانوں کے پیغمبر، میرے پاس تو ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں انہیں ذرا کنارے کھڑا کر دیا جائے۔ اخیر میں بانی اسلام ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کے کہا تھا آؤ میں تمہارے لیے بہترین سزا کا انتخاب کر دیتا ہوں، اور ہمارے کرام کی خصوصی توجہ تعلیم ہوں میں اس لیے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے مولانا صاحب سوچتے ہیں کہ سارے بیٹے کو عالم بنا دیا جائے، مولانا صاحب کہتے ہیں سارے بیٹے کو مفتی بنا دیا جائے، نہیں، دین اور دنیا کی تعلیم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ الگ کیا گیا ہے تاکہ ماڈرن مسلمان وہ اس کا عقیدہ کمزور ہوتا رہے اور یہ عالم یہ دنیا کی ترقیوں میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کبھی نہ چل سکے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے اللہ کے حبیب نے اخیر میں اسیران بدر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا اے اسیران بدر، آج میں تمہارے لیے بہترین سزا کا انتخاب کر دیتا ہوں۔ قدم ڈگمگا رہے تھے، بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے مکے کی زمین پر۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، ارشاد فرمایا، ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں تمامی سامعین کی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے اسیران بدر، تمہاری سزا یہ ہے تم صحابہ کے 10 بچوں کو ایک قیدی 10 بچوں کو لکھنا بھی سکھا دے، پڑھنا بھی سکھا دے، یہ ہے سزائے مصطفیٰ۔ لکھنا بھی سکھا دے، پڑھنا بھی سکھا دے۔ اب ذرا سمجھئے گا، اللہ کے حبیب نے کہا لکھنا بھی سکھا دے، پڑھنا بھی سکھا دے۔ صحابہ کی جماعت حاضر تھی، عرض کرتے ہیں اما ابا سب آپ کے قدموں میں قربان، اے حبیب خدا، نہ یہ قرآن کو جانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں نہ صاحب حدیث کو مانتے ہیں، اے حبیب خدا یہ صحابہ کے بچوں کو کیا لکھنا سکھا دے، کیا پڑھنا سکھا دے، یہ کیا پڑھا سکتے ہیں؟ عقیدے کے لیے فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں نہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، جہاں ایک طرف صحابہ کے بچوں کو دین کا علم ہونا ضروری ہے، وہی دنیا کے تمام علوم کا جاننا ضروری ہے۔ وہ تمہاری نیتوں پر منحصر ہے کہ تم تبلیغ کیسے کرنا چاہتے ہو۔ ایک ڈاکٹر کیا اس شعبے میں نہیں آ سکتا؟ ایک ڈاکٹر اگر یہ سوچ رہے کہ میں نے ڈاکٹری کا کورس کیا ہے، MBBS MS MD ہم نے کچھ بھی کیا ہے، مگر میرا جو پریکٹس کا طریقہ ہوگا وہ سنت مصطفیٰ کے تئیں ہوگا، وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ ایک بہترین وکیل، ایک ایڈوکیٹ، وہ اگر یہ سوچ لے کہ میں غلط لوگوں کا مقدمہ نہیں، میں اگر کسی کو ظلم کی بنیاد پر، سازش کی بنیاد پر اسے سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انصاف ہوگا تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر انصاف ہوگا۔ اگر ڈاکٹر یہ سوچ لے، انجینئر یہ سوچ لے، پروفیسر یہ سوچ لے، تاجر یہ سوچ لے، تو خدا کی قسم ضروری نہیں کہ عالم کا سرٹیفکیٹ ہو تبھی آپ کامیاب ہو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تجارت کرنے والا ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا کل حشر کے میدان میں صدیقین اور شہداء کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ بن گیا۔ اب ذرا آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کرم والا کرم کہ ہمیں امت مصطفیٰ میں ادنا سا امتی بنا کے پیدا فرمایا۔ ہماری ضرورت زمین پر پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کی زبان سے بس ایک ہی بات، مولانا صاحب تھوڑا سا آپ کا پیجامہ اوپر ہونا چاہیے، مولانا صاحب یہ آپ کی مونچھیں جو ہے تھوڑی سی بڑی ہیں اس کو کم کر لیجیے، مولانا صاحب آپ ٹائم سے نہیں پہنچے، مولانا صاحب آپ کی چھٹی نہیں ہوگی۔ آپ جان رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے کس قدر تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے اپنے بچوں کو ادارے، جامعات اور مدارس اسلامیہ میں بھیجنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ بے شک بے شک یہ روکا ہے انہوں نے۔ بیٹا نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ لاک ڈاؤن میں عالم
ایک ایسی جماعت ہے، حفاظ کی ایک ایسی جماعت تھی، مسجد بند، مدرسہ بند، کمیٹی نے کہا غلط کچھ ہے یہ نہیں، سب سے زیادہ پریشان جماعت وہ ہماری جماعت، اور سب سے زیادہ امیر کون؟ 5 روپے کا سامان 50 روپے میں، 100 روپے کا سامان 200 روپے میں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے ان علماء کی موجودگی میں کہ امیر کبیر سے کیا، بھنگاری سے کیا، اور پیو لکڑے والا کی بیجا تعریف کرنے سے بہتر ہے کہ ہم میدان تجارت میں بھی قدم رکھ رہے ہیں اور میدان سیاست میں بھی ہمیں قدم رکھنا ہوگا. اس لیے کہ دنیا کے سارے دانوں کی کنجی ہے میدان سیاست. اب ذرا تاریخ کی روشنی میں آپ اسے سنیے گا. علماء کی موجودگی میں آن لائن کیمرہ چل رہا ہے، اس کی موجودگی میں پورے دانشوران قوم کو دعوت فکر دیتا ہے ارباب فاروقی. ہم سے کہا جاتا ہے مولانا صاحب آپ کو سیاست سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بھائی افضل فاروقی صاحب روزنامہ راشٹریہ سہارا اردو کے پترکار ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے کہا بھائی نشہ کے خلاف آپ کو بولنا ہے، نشہ کے خلاف. میں نے کہا بالکل بولیں گے، مگر بول سکتے ہیں، بند نہیں کرا سکتے. یہی کلیجہ پھٹ گیا کہ مرکزی ادارہ تعلق غریب نواز ہے ہمارا، چند قدم پر ٹھیک ہے. سوچئے گا جس پیغمبر کے ایک اعلان پر شراب کی گگریاں لوگوں نے بنا دی تھی، وہاں شراب بچوانے کا کام یہی بغل میں سراج احمد صاحب کرا رہے ہیں. صاحب بھی کہنا جرم ہے. سوچئے میں نہیں، پورے بھارت کے علماء، تمام مساجد کے علماء مل کر کے اور یہ کہیں ایس ڈی ایم صاحب، ڈی ایم صاحب، ایس او صاحب، سی او صاحب، یہ ٹھیکے بند ہونی چاہیے. کوئی سنے گا کیا؟ سب اکٹھا ہو کے چلیے جنتر منتر پہ چلتے ہیں. شراب ام الخبائث سے صرف مسلمانوں کے گھروں میں یہ بلا نہیں ہے، غیر مسلم بہنوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، ان کے گہنے بیچ دیے جاتے ہیں، گھر کا سامان بیچ دیے جاتے ہیں، نشہ حاصل کرنے کے لیے، شراب اور اسمیک حاصل کرنے کے لیے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب، مکھ منتری صاحب، پردھان منتری صاحب، شراب کے ٹھیکے بند ہونے چاہیے. کیا کوئی ہماری بات کو سنے گا؟ کوئی اثر پڑے گا کسی پر؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. تو سنیے کرنا کیا ہوگا. پیغمبر اسلام کی تاریخ پڑھنی ہوگی. پیغمبر اسلام نے مکے میں ابھیان چلایا ہے شراب کے خلاف. پیغمبر اسلام نے شراب کے خلاف ابھیان چلایا. کیا کسی نے پیغمبر اسلام کی بات سنی؟ کسی نے پیغمبر اسلام کی بات پر عمل کیا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. محبوب خدا ہے، مختار کائنات ہیں، محبوب داور ہیں، شافی کوثر ہیں، جن کے دم قدم سے یہ کائنات موجود ہے. امام الانبیاء ہیں. کیا کسی نے بات سنی؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے پیغمبر کو طائف میں پتھر مارے گئے. وہ محبوب خدا تھے، رحمت للعالمین تھے. یہاں کا خون، سر کا خون نالین مصطفیٰ میں بچا ہے. سنیے صاحب، صرف دعوت کھانا سنت نہیں ہے، ظلم کے خلاف لڑنا بھی سنت ہے. صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، پیغمبر اسلام کے قوانین کو زمین پر پھیلانا یہ بھی سنت ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری بات نہیں سنی جاتی. ایک عام خزانچی جاہل انگوٹھا ٹیک وہ ایک عالم دین کو چیلنج کرتا ہے. مولانا صاحب صبح بوری بستر تیار کر دیجیے گا. میں آپ کے لیے کم اپنی جماعت کے ذمہ داروں کے لیے، کیونکہ جو بات سچ ہے وہ کہی جائے گی. خدا کی قسم کسی کی حیثیت کی جو ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا مگر ظلم کے خلاف ہم لڑے نہیں. ہم سوچتے ہیں فلاں سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہم سوچتے ہیں فلاں سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے. خدا کی قسم حصول رزق کے خاطر زمین مت بیچو. وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو باندھ دیتا ہے. جو خدا کیڑے مکوڑوں کو روزیاں پہنچاتا ہے وہ ہم غلامان مصطفیٰ اور نائبین مصطفیٰ کو ضرور روزیاں پہنچائے گا. مگر طریقہ اللہ نے یہ کہہ کے پیک کر دیا. سنو، بھارت کی سرزمین پر ہو، بنگلہ دیش میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، جب بھی تم پریشانیوں کے شکار ہو جانا تو کسی اور کے طریقے کو نہ اپنانا. اپنے پیغمبر میرے محبوب کے طریقے کو اپنا لو گے تو تم سرخرو ہو جاؤ گے، سرسرند ہو جاؤ گے. کیا طریقہ تھا پیغمبر اسلام کا؟ ماب لنچنگ ہو رہی تھی بلال حبشی کی، ماب لنچنگ ہو رہی تھی جناب خبیب کی، مارا جا رہا تھا سلمان فارسی کو، مارا جا رہا تھا صہیب رومی کو. تو کیا کیا تھا؟ سجدے میں چلے گئے تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، تسبیح پڑھی جا رہی تھی. نہیں، 360 معبودان باطلہ کو اللہ کے مقدس گھر میں رکھا گیا تھا.
کیا مصطفیٰ نے صدائے احتجاج بلند کیا تھا، واویلا مچایا تھا، اپنے آپ کو مظلوم بتایا تھا؟ نہیں، پیغمبر اسلام نے کیا کیا تھا؟ ہمیں کہا جاتا ہے صاحب سلاخوں میں جانا ہوگا، کوئی وقت نہیں، ہمیں پتا ہے جن کو پینے کا شریعہ ہی نہیں ہے ساقی، ایسے لوگوں کو کہیں جانا جاتا ہے۔ صرف باتیں کی چھنکار پہ موقوف نہیں، رقص زنجیر پکڑ کر بھی کیا جاتا ہے۔ یار ذرا مجاہدین اسلام کی تاریخ تو پڑھو، تاریخ بتاتی ہے جب بابری جنگ ہو رہی تھی، جب شراب کے ٹھیکے کے خلاف ابھیان چلانے والے مصطفیٰ پہ پتھر چلائے جا رہے تھے تو پیغمبر اسلام سجدے میں چلے گئے تھے، حضرت دعا کیجئے حالات بہت خراب ہیں، تو دعا سے کام چلا تھا، دعا سے کام چلتا تو پیغمبر اسلام کو بدر کا میدان سجانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھیے گا کہ نبی نے مصطفیٰ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا وارث وہ ہے، وارث وہ ہے جو اپنے باپ کی ملکیت کو، جو اپنے باپ کی جائیداد کو ٹھیک طرح سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہم نائب مصطفیٰ تب ہیں، ہم وارث امینت تب کہلائیں گے جب پیغمبر اسلام کا کردار دیا ہو کے سامنے۔ وہ کردار کیا ہے؟ ضرورت پڑنے پر مسجد نبوی کے ممبر پر موجود ہوگا آمنہ کا لال، جب ضرورت ہوگا، جب ضرورت ہوگی تو بدر کے میدان کو سجا کے کھڑا ہوگا آمنہ کا لال، ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام نے شراب کے خلاف ابھیان چلایا مگر کوئی سننے کو تیار نہیں، پیغمبر اسلام نے ایک اللہ کے ہونے کا اعلان کیا مگر کوئی سننے کو تیار نہیں، دہشت، ظلم، ہر طرف مصائب و آلام کے پہاڑ۔ تو کیا کیا تھا میرے پیغمبر نے؟ پتا ہے میرے پیغمبر نے یہ نہیں کیا تھا کہ ابو جہل کو جتانے کے لیے ابو لہب کو ہرا دیا جائے، ابو لہب کو ہرانے کے لیے ابو جہل کو جتا دیا جائے، یہ پیغمبر اسلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو طاقت، جیسی طاقت مکے کے تمام کیبنٹ کے لوگوں نے کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے جتنی دولت کہی آپ کے قدموں میں قربان، مکے کی سب سے خوبصورت بیٹی سے آپ کا نکاح بھی کر دیا جائے گا، شادی بھی کر دی جائے گی، جو عہدہ کہیے وہ عہدہ ہم دینے کو تیار۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ نا آج تمہارا دیا ہوا عہدہ اگر ہم نے قبول بھی کر لیا تو بولنا تو تمہاری مرضی سے ہی پڑے گا، جو تم چاہو گے وہی بولنا پڑے گا۔ پھر کیا کیا پیغمبر اسلام نے؟ اپنی جائز پیدائش مکہ المکرمہ کو خیرآباد کہا ہے۔ یار میرے مصطفیٰ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، ہم روزہ ویسے رکھیں گے جیسے حضور نے رکھا، نکاح ویسے کریں گے جیسے حضور نے کیا، طلاق ویسے ہوگا جیسے حضور کو حکم ہے، ہم میت کو قبر میں ویسے اتاریں گے جیسے حضور نے اتارا، ہم کپڑا ویسے پہنیں گے جیسے حضور نے پہنا، ہم کھانا ویسے کھائیں گے جیسے حضور نے کھایا، ہم مسجد میں داہنا قدم رکھ کے اللہم تعالی ابواب رحمتک پڑھیں گے، ہم بایاں پیر نکالیں گے، یہاں تک کہ استنجا خانے میں بیٹھیں گے تو طریقے مصطفیٰ پر بیٹھیں گے، جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نکلیں گے تو بایاں پیر نکال کے پہلے غفرانہ کا پڑھا جائے گا۔ یعنی ہر قدم پر امت کی رہنمائی کرنے والے مصطفیٰ نے کیا عزت و عظمت کے ساتھ جینے کا تمہیں کوئی طریقہ نہ بتایا ہوگا؟ بھارت کے لوگوں، ہند کے لوگوں، تمہیں پیغمبر اسلام کے کردار کو نگاہوں کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام کے صحابہ کی موت چھینی جا رہی تھی، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، خانہ کعبہ کے شہر میں 2 وقت سجدہ بھی ادا نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اذانوں پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی تھی۔ تو کیا کیا تھا پیغمبر اسلام نے؟ پیغمبر اسلام اپنے ساتھی کو پیغمبر اسلام نے لیا، رات کی تنہائی میں میرے آقا مکہ المکرمہ کو خیرآباد کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے وطن کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہا میرے کعبے کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تیرے مال کا کیا ہوگا، رات کی تنہائی میں میرے مصطفیٰ نے اپنا راستے سفر باندھا، حدود مکہ سے باہر نکلے، جناب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اے حبیب خدا مانگ لیجئے، آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ مانگو، کیا مانگ لیا جائے؟ اللہ کا حبیب نے اس موقع پر جو مانگا قرآنی اعلان کے مطابق، تو سنیے اپنے آپ کو یہ کہنے والوں کی ہمیں سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے گا زمین پر آپ رہو گے یا نہیں رہو گے، مسلمان رہو گے یا مرتد ہو جاؤ گے، تمہاری بیٹیوں کے مکان محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی تمہارا بیٹا منشی ہوگا یا اچھے عہدے پر بیٹھے گا، آج یہ 100% بننے کے بعد بھی تمہارا بیٹا منشی بن کے آفس میں بٹھایا جائے گا، یہ پورے ضلع کو انصاف دے گا، یہ قیامت
طے کرتا ہے، یہ حکومتیں طے کرتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس آخری رات میں کیا مانگا؟ ہجرت والی رات میں وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اب ہمیں اس زمین پر سطح عطا کر دے، اقتدار عطا کر دے، تاکہ نظام کو زمین پر مضبوطی کے ساتھ لاگو کیا جا سکے۔ یہی مصطفیٰ مکے میں ابھیان چلا رہے ہیں۔ اے لوگوں، آج کے بعد بیٹیوں کو قتل نہ کرنا، آج کے بعد بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن نہ کرنا۔ ہمارے شورا پڑھتے ہیں تو آدھی بات کہہ کے اپنا شعر مکمل کر لیا کہ میرے حضور آئے تو بیٹیوں کا قتل بند ہو گیا۔ کیسے بند ہوگا یہ تو بتاؤ گے نا، پہلے تو ثابت کرنا پڑے گا۔ حضور نے مکے میں کہا شراب بند کوئی نہیں مانتا، حضور نے مکے میں کہا اللہ ایک ہے کوئی نہیں مانتا، حضور نے مکے میں کہا میں آخری نبی ہوں کوئی نہیں مانتا، حضور نے کہا تھا بیٹیوں کو قتل نہ کرنا کوئی نہیں مانتا، حضور نے جوا تاش اور اس زمانے میں جو بھی برائیاں تھی سب سے خلاف میرے آقا نے ابھیان چلایا، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ پھر میرے آقا نے دعا مانگی، سورہ بنی اسرائیل وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے مددگار غلبہ عطا فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے حضور کیا باتیں کہہ رہا ہے، ہمیں سیاست اقتدار سے کوئی مطلب نہیں، مگر میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر رات کی تنہائی میں نکل چلو، چلتے ہیں مدینہ منورہ کی جانب۔ میرے آقا تشریف لے کر کے گئے اور جانے کے بعد اللہ کے حبیب نے ایک پائلاج بنایا، اللہ کے حبیب نے ایک گھوشنا پتر جاری کیا، اللہ کے حبیب نے ایک مینیفیسٹو جاری کیا۔ اس سے پہلے یہ جو سیاسی پارٹیاں جو شوہدہ بازی کرتی ہیں، اس سے پہلے مینیفیسٹو کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا اے اہل مدینہ، کتنے لوگوں کے بیچ میں کہا تھا پیغمبر اسلام نے، پتا ہے ایک جنگ مجھے ایسی بتائیے کہ جہاں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہو اور کفار و مشرکین کی تعداد کم رہی ہو، نہیں بتا سکتے آپ۔ بدر سے کربلا تک، کربلا سے آج تک ہمیشہ دشمن کی تعداد زیادہ رہی ہے، حریف کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اللہ کے حبیب نے 2% لوگوں میں اعلان کیا تھا اے لوگوں اگر آج تم نے مجھے اپنی طاقت دے دی تو شراب کا بننا بکنا پینا پلانا بین کر دیا جائے گا، پھر 9 مہینے تک کوکھ میں رکھ کے اپنی بیٹی کو تمہیں زندہ زمین میں دفن نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر پیغمبر اسلام کا اعلان جب مدینے کی گلیوں میں ہو گیا، تاریخ شاہد ہے اللہ کے حبیب نے مکمل سیاسی نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا، جو دشمنوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ہم سے دور کر دیا۔ مولانا صاحب آپ کو سیاست سے کیا مطلب؟ تاریخ شاہد ہے اللہ کے حبیب نے نظام سیاست کو مدینے کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد اللہ کے حبیب انتخابی میدان میں اترے، اور اترنے کے بعد اس مینیفیسٹو کو پڑھنے کے بعد اپنے تو اپنے عیسائیوں کی عورتوں نے اور تمام لوگوں نے اہل مدینہ نے پیغمبر اسلام کے نام پر ووٹنگ کر دی۔ وہ مائیں بھی تڑپ رہی تھی، 9 مہینے تک جن کی کوکھ میں بچیاں پل رہی تھی، اور پھر اس زمین میں زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا۔ نتائج کا اعلان ہوا تو سنو، پیغمبر اسلام کو سجدے میں، پیغمبر اسلام کے اس معجزے کو بیان کرنے والوں صحابہ میں سورج کا پلٹانا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ رسالت پڑھنا، حبیب عمری کی بیٹی کو شفا دینا، بے شمار معجزات بتانے والوں، ایمانداری سے بتاؤ کیا معجزات مصطفیٰ کو دیکھ کر اہل مکہ نے حضور کو اپنا قائد تسلیم کر لیا تھا؟ جواب ہوگا نہیں۔ پیغمبر اسلام کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا؟ نہیں، سورج کو نکلتا ہوا دیکھا ہے مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم نے انتخابی میدان میں اترنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فتح حاصل کی۔ تو یہ محبت میں جملہ نہیں ہے، تاجدار مدینہ، مدینے کے تاج کو پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام کے سر پر رکھا گیا، اور ادھر رکھا جا رہا ہے، ادھر آدیش ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ میں کہہ رہا تھا مکے میں کوئی سننا نہیں تھا، مگر اب سطح کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اب اقتدار کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، جاؤ۔ بس ایک کمزور سے منادی نے پورے مدینے میں اعلان کیا تھا آج کے بعد یہ حکومت پیغمبر اسلام کی ہے، آج کے بعد شراب کا بننا بکنا پینا پلانا بین کیا جاتا ہے۔ حضرات تب شراب بین ہوا ہے مدینے کی سرزمین پر، تب پیغمبر اسلام نے کہا تھا آج کے بعد بیٹیوں کا
کا قتل زمین پر نہیں ہونا چاہیے. اقتدار کی طاقت کے ساتھ میرے آقا نے اعلان کیا ہے پھر کسی میں ہمت نہ رہی جو بیٹیوں کو قتل کر سکتا, پھر کسی میں ہمت نہ تھی جو بانیہ اسلام کے نظام کے خلاف چلا جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلام کا, کہاں ہے ہم؟ بہت بڑا جرم ہم کر رہے ہیں صاحب. ہم کو مطلب نہیں ہے سیاست حاضرہ سے, تو یاد رکھنا مدارس کا تحفظ بھی نہیں ہوگا, پھر مساجد اسلامیہ کو کی عزت اور آبرو بھی پامال ہوتی رہے گی, پھر تمہارے بچوں کے ساتھ ناانصافی بھی ہوتی رہے گی. وہ کام جو میرے آقا نے کیا ہے وہی کرو گے تو عزت والے ہو جاؤ گے, وہی کام جو آمنہ کے لال نے کیا ہے وہی کرو گے تو کامیاب ہوگے. میرے بعد بھی بہت سارے علماء ہیں, میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو, شاید میری بات بہت عجیب لگ رہی ہو آپ حضرات کو, مگر سچ تو یہی ہے حضرات, جو ہمارے نوجوان, جو ہمارے علماء صلاحوں کے پیچھے ہیں, چاہے وہ سلمان اظہری صاحب ہو اور چاہے کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی نوجوان ہو, یقین کیجئے آپ کے پاس بھی اقتدار کی طاقت ہوتی تو جو پاسا حضرت پہ لگایا گیا ہے کیا کسی پہ ہمت تھی جو لگا پاتا؟ آپ کے پاس اقتدار کی طاقت ہوتی, ہر دروازے پر انصاف ہوتا. اورنگزیب عالم کی بن کر شکنتلا بیٹی کی حفاظت کی جا رہی تھی. 900 سال تک زمین ہند پر انصاف بانٹنے والوں آج دوسروں کی تحلیف پر کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہو. وہی کام جو میرے آقا نے کیا تھا وہی کام کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم دیجئے. مگر یاد رہے ڈاکٹر صاحب اللہ, اچھی باتوں کا حکم دیجئے, حکم بغیر حکومت کے عمل میں نہیں آتا. تنہون عن المنکر, اور کوئی بھی برائی بغیر طاقت کے ختم نہیں کی جا سکتی ہے. کل تک شراب رکوانے والے شراب بچوانے کا کام کر رہے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے وہ سگریٹ کے نام پر, چاہے وہ افیم اور اسمیک کے نام پر, چاہے وہ یہ جو شراب کی ٹھیکی ہے اس کے نام پر جو نشہ ہو رہا ہے, آپ یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ہم شراب سے دور کریں گے, ہم نشے سے اپنے بچوں کو دور کریں گے. کوشش کرتے ہیں مگر کسی بات کو عمل میں لانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے علماء ہر جمعہ کو بولتے ہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, مگر طاقت کے ساتھ جب آپ سطح کا حصہ بن کر کے, اقتدار کا حصہ بن کر زمین پر کوئی بات کہیں گے تو کہتے ہیں کہ شہر کا نام بدل جائے, بدل گیا, فلاں کا نام بدل جائے, بدل گیا, ہو گیا. تو اقتدار کو سمجھیے, پیغمبر اسلام اور ان کے خلفاء نے اقتدار کے راستے پر زمین پر انصاف بانٹا ہے. وہ کام کرو گے تو کامیاب ہوگے. اگر کہتے ہو کم ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ایک دو مرتبہ نہیں, بارہا اللہ نے قلیل لوگوں کو کثیر لوگوں پر غالب کیا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ طریقے مصطفیٰ پر تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اس لیے آپ تمامی حضرات سے میں دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کا ہر موقع پر خیال کرنے کے لیے اور علماء کرام کے تحفظ اور علماء کرام کی عزت و عظمت کے لیے میں ہاتھ چھوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ خاص خیال رکھیں, اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر بھیجیں تاکہ عقیدوں کی جڑیں مضبوط ہو سکیں. آپ کا بچہ آپ کے جنازے پر کم سے کم کھڑا ہو کر کے دعا, ابھی چند دنوں پہلے حافظ فیضان فاروقی صاحب کے والد محترم انتقال کر گئے, میں نے ان کے جنازے پر کہا تھا کہ مرحوم کا مکان ایک طرف, دکان ایک طرف, پراپرٹی ایک طرف, اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھا رہا ہو. تو اپنے بیٹوں کو مدارس اسلامیہ دارالعلوم اور جامعات کی طرف بھیجیں, اپنے بچوں کو جو مخلوق تعلیم ہے اس سے بچا کر کے اپنے جامعات میں بھیج کر کے ان کے ایمان, عقیدے اور آبرو کی حفاظت کے لیے آپ سبھی لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں. دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کا ہر ممکن تعاون جو جس حیثیت کا ہے, صحافی ہے اس انداز سے, ڈاکٹر ہے اپنے انداز سے, وکیل ہے اپنے انداز سے, جو چیز آپ کسان ہو اپنے مدرسے کا اس لحاظ سے اس نکال کر کے, غلہ نکال کر کے, جس سے جو بھی ہو سکے. آج مولانا حفیظ اللہ صاحب قبلہ عالیہ رحمہ کی روح کو سکون ہو رہا ہوگا کہ میں تو درود خاک ہوں, مگر میری تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آج بھی عوام اہل سنت پوری طاقت کے ساتھ میرے ساتھ تیار ہے, میرے ادارے کے ساتھ تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کو
مزید ترقی عطا فرمائے، اس کے اراکین اور معاملین کو اللہ پاک بے پناہ ترقی عطا فرمائے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ و معمول فرمائے۔ ہمارے وہ لوگ جو سلاخوں میں بند ہیں اللہ جلد از جلد انہیں رہائی نصیب فرمائے، وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ سے مخلصانہ اپیل ہے کہ حضور کے طریقہ کار پر چل کر کے اپنوں کو طاقت دے کر کے مضبوطی کے ساتھ ان کی آواز بلند کیجیے، انشاءاللہ العزیز اسی زمین پر ہر دروازے پر انصاف ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔